الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن طب کورس کی کلاس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جس میں ہم قانون مفردہ اعضاء کے فارماکوپیا، اس کی ادویات کو بیان کر رہے ہیں، اور اعصابی عضلاتی مزاج کی جتنے بھی ادویات ہیں ان کو ہم بیان کر چکے ہیں، اور عضلاتی اعصابی ادویات کا بیان ہو رہا ہے، جس میں عضلاتی اعصابی ملین کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اور عضلاتی اعصابی اکسیر کو بھی ہم نے بیان کر دیا ہے، اور ان کے فوائد، ان کا بنانے کا طریقہ، اور پھر ان کو کون کون سی علامات اور کون کون سی بیماریوں میں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ تو معزز ناظرین و طلباء اکرام، ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ عضلاتی اعصابی مزاج کی جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں ان کو حابس ادویات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عضلاتی اعصابی ادویات تقریباً یہ غدی اعصابی مزاج میں یہ دی جاتی ہیں، اور کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ان کو دوسری تحریکوں میں بھی ان کو یوز کرنا پڑ سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی مسہل۔ مسہل جو دوائی ہوتی ہے یہ ملین کے بعد ہوتی ہے، لیکن ملین سے ذرا تیز ہوتی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ سنیں کہ اس عضلاتی اعصابی مسہل میں کون کون سے اجزاء جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے کرنجوا ہے، یہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں 1 تولہ، اور اس کے بعد آملہ، اس کو آپ نے ڈالنا ہے صرف 1 تولہ، اور اس کے بعد ہے فٹکری بریاں، اس کو آپ نے ڈالنا ہے 2 تولے۔ فٹکری بریاں کیسے ہوتی ہے؟ اس کو آپ توے میں جب ڈالیں گے توے پہ اور نیچے آگ جلائیں گے تو اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور فٹکری جو ہے یہ بریاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 4 تولے اس میں ڈالنا ہے حلیلہ سیاہ۔ یہ حلیلہ سیاہ یہ کالی ہرڑ کو کہتے ہیں، اس کو بھی آپ نے بریاں کر لینا ہے، یعنی آپ توے پہ ڈال کے یا سرسوں کا تیل یا دیسی گھی یا زیتون کا آئل وہ آپ ڈال کے اس کو بریاں کر لیں، یہ تھوڑا سا پھول جائے گی اور یہ بریاں ہو جائے گی، پھر اس کو پیسنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں 8 تولے ڈالنی ہے ہرڑ جلاپا۔ اس کو ہرڑ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہرڑ جیسی ہوتی ہے، ویسے یہ ایک جڑی بوٹی کی جڑ ہوتی ہے، اس کو آپ نے 8 تولے ڈالنا ہے۔ تو اب یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پیس لینا ہے، اور پیسنے کے بعد اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے صبح، دوپہر اور شام۔ اس کو 500 mg کا کیپسول بنا لیں، یا گلوکوز کی مدد سے یا شہد کی مدد سے آپ اس کی نخودی گولی بھی بنا سکتے ہیں۔ نخودی گولی کا مطلب یعنی چنے برابر گولی جو ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سنیے کہ یہ دوا جو ہے یہ کون کون سی علامات میں یوز کی جا سکتی ہے، کون کون سی بیماریوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوا جو ہے یہ بلغم کو اسہال کے ذریعے خارج کر دیتی ہے، اور یہ دوا جو ہے یہ موٹاپے کو، جو غدی موٹاپا ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور بچوں کا جو موٹاپا ہوتا ہے خاص طور پر اس کو یہ دوا بڑی جلدی جو ہے یہ ریموو کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پیشاب کی زیادتی جن مریضوں کو ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ لاجواب دوائی ہے۔ اس کے بعد نزلہ
زکام، خاص کر کے بچوں کا نزلہ زکام اور دل کی کمزوری، سانس کی تنگی، ان بیماریوں میں بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مردانہ کمزوری، اور مردانہ کمزوری میں بھی یہ بہت ہی اچھی دوا ہے۔ اور حیض کی بندش، جن عورتوں کو حیض کی بندش کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ ایک لاجواب دوائی ہے۔ بچوں کا پیشاب، جن بچوں کا پیشاب بستر پر جو ہے نکل جاتا ہے اور انہیں پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر انہیں دی جائے تو بچوں کا یہ پیشاب نکلنا جو بستر پر ہے یہ مسئلہ بڑی جلدی جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بچوں کو یہ دوا جو ہے دہی میں ڈال کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد تمام بخاروں کے لیے جتنے بھی بخار ہیں ان میں اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دوا کے اجزاء، اس دوا کو بنانے کا طریقہ اور اس دوا کو کن بیماریوں میں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن ایک بات کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے مزاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ غدی اعصابی جو ہے مزاج اس میں ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوالات کر سکتا ہے، اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو آن لائن طب کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو نیکسٹ منتھ سپٹمبر میں انشاءاللہ تعالی اگلا پیج جو ہے وہ ہمارا شروع ہو جائے گا، تو اس میں آپ داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے اچھے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارے نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔